وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان مجلس اور چھوٹے بڑے نوجوان ساتھیوں، ہمارا جو اسلام مذہب ہے یہ بہت جچا تلا ہے، ان کے کسی اصول و ضابطے میں کہیں کوئی نقص نہیں سمجھ میں آتا۔ یہ شادی کا تصور آپ تھوڑا 1400 سال پہلے چلے، وہاں شادی کا کیا نظام تھا؟ کہ کہیں بازار لگا، کہیں میلہ میں لوگ اکٹھا ہوئے اور جس کے اوپر اونٹ کی میگنی پھینک دیا یا کوئی ڈھیلا مار دیا یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا ڈال دیا لڑکی کی طرف سے کہ یہ لڑکا ایسا ہے، اونٹ کی میگنی گوبر سے مارنا اس کو وہ لوگ سعادت سمجھتے تھے اور اسی سے نکاح ہو جاتا، اور پھر اس نکاح میں کوئی پائیداری نہیں رہتی تھی۔ کہیں ملے گا تو یہ بیوی کے پاس۔ مشہور واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک حالت آئی اور وہ بھی بہت بڑی ذمہ داری کی، نبوت کی ذمہ داری ملی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں۔ وہی فرشتہ کہا تھا ان سے آدمی کی شکل میں آ کر کہ اقرا یا محمد آپ پڑھیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بہت اہم واقعہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں۔ تو اس نے سینے سے بھیچا اور لگایا، معانقہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ پڑھیے۔ پھر آپ نے کہا ما انا بقارئین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ جو یہ فرشتہ جو انسان کی شکل میں تھا زور سے دبایا، کوئی ادھر کے معارف علوم ادھر منتقل کیا جو اوپر سے لے کر کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیے، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ گویا کہ اسلام کا سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا مژدہ، سب سے پہلا حکم جو ہے وہ تعلیم کا ہے اور پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ دوستو اس طرف ہم نہیں آئیں گے،
جو ہم آپ کو سکون کے تعلق سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جب غار حرا میں نبوت مل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جو آ رہے ہیں تو تل ملاتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنے یہاں کی زبان میں دھر پھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ جملہ اچھا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال میں، آپ کو سمجھانے کے تعلق سے کہا ہے کہ آپ دل ملاتے ہوئے آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ کبھی جھک کر ادھر بیٹھ جائیں گے، کبھی ادھر گر جائیں گے، بمشکل تمام گھر تک پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی طاقت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مرد کی طاقت حاصل تھی۔ ایک جنتی مرد کو دنیاوی 80 مردوں کی طاقت حاصل ہوگی۔ تو آپ تھوڑا جوڑ لیجئے سہیل بابو کہ ایک آدمی کو 80 مرد کی طاقت حاصل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 جنتی مرد کی طاقت حاصل تھی۔ اتنا طاقتور آدمی، اتنا طاقتور نبی، اتنے جری تل ملا کر آ رہے ہیں۔ آپ کی طاقت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ ایک بہت بڑا پہلوان پورے عرب پہ اس کا روب چھایا ہوا تھا، اب پورے عرب کا مشہور پہلوان تھا، اس نے ایک مرتبہ شرط رکھ دیا کہ اگر تم مجھ کو پچھاڑ دو گے کشتی میں اور ہم کو شکست دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں قبول ہے، ہاتھ بڑھایا۔ اس فرشتے اس پہلوان کا نام تھا رکانہ، اتنا بھاری بھرکم رکانہ تھا کہ بیٹھا رہتا تو پوری اونٹ کی کھال ڈال دی جاتی تو اونٹ کی کھال اونچی پڑ جاتی، چھوٹی پڑ جاتی، اتنا قوی الحیکل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ ہوا، جلدی سے پھول کی طرح لیا، سیدھا پٹک دیا، رکانہ ایمان لے آئے۔ کتنی طاقت تھی، لیکن آج نبوت کی ذمہ داری ملی تو آپ تل ملا کے گھر گئے۔ گھر جانے کے بعد بیوی سے ایک بات کہا کہ خدیجہ لگتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا، ضیاء ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا۔ یہ بیوی سے کہا، اور بھی تو رفیق سفر تھے، اور بھی تو دوست تھے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، دوسرے بہت سارے لوگ تھے، ان کے سامنے بھی درد غم سنایا جا سکتا تھا، دل کی بات کہی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے سامنے جا کر یہ مدعا رکھ دیا اور بتلا دیا کہ اے لوگوں، اگر تم قیامت تک ہو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ تم کو اگر صحیح معنی میں سکون اور دل جمی حاصل ہوگی تو تمہاری اہلیہ کے پاس۔ آج ہمارے ہاں آدمی اچکا ہو گیا ہوا ہے، گھر میں اہلیہ انتظار میں ہے، اس کو ساری خوبصورت لگتی ہے، گھر میں بچے موجود ہیں، اہلیہ موجود ہیں، ان کو پھٹ پھاٹ پر دوسری شکلیں اور نکر پہ یہاں وہاں دوسری چیزیں دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ موبائل میں وہ نہ معلوم کہاں کی گانے والی اور بیسوا قسم کی اور فحش قسم کی عورتوں کو دیکھنے میں تم لگے ہو، جس کی وجہ سے تمہارا وقت ضائع ہوتا ہے، نیند ضائع ہوتی ہے، صبح وقت پہ نہیں جگتے ہو، کام ٹھکانے سے نہیں کرتے ہو، وہاں بجائے تم کو سکون حاصل ہونے کے پریشانی حاصل ہو جاتی ہے۔ عام طور پہ گاڑیوں صبح غصہ ہوتا ہے، کیوں؟ کہاں ہے جی وہ سویا ہوا ہے، کہاں سویا ہوا ہے؟ فجر کی اذان کب ہو گئی ہے؟ سویا ہوا ہے۔ پتہ چلا کہ رات میں یہ سکون تو حوالے کر دیا ہے موبائل کے، اس نے اپنا وقت ضائع کر دیا موبائل کے پیچھے، اس لیے اس کا سکون چھن گیا ہے، یہ پریشان ہے، نیند نہیں پوری ہوتی ہے۔ نیند کہاں پوری ہوگی؟ سکون کہاں پورا ہوگا؟ اور سکون کہاں ملے گا؟ جہاں ہماری شریعت کہتی ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی کے پاس سکون۔
बहुत खिदमत नहीं करेगी बीवी। आप कहीं थका के आ रहे हैं, थोड़ा सा बदन में हाथ बात डाल दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इत्मीनान सा हो जाएगा। दूसरी जगह जाएंगे तो सवाए हैरानी परेशानी की और बात नहीं हो। बाहर क्या है, सुकून पर ही बात आई। अच्छा एक बात बताइए, बेरिया वाला सब ठगवा सब नहीं ना, ठगवा ठगिनिया शादी ब्याह में ये बहुत चलता है। पर वहां भी जा रहे हैं आप लोग, पता नहीं कितना ठगे ठगाए होंगे, अल्लाह जाने। अजीब अंदाज बदल करके, तो बहुत मशहूर वाकया है कि एक आदमी 3 वो चोरी समझा कि साहब ये एक आदमी जो बकरी का बच्चा ले जा रहा है अच्छी नस्ल का, इसको किसी तरीके से छीन ले। लेकिन ऐसे छीनेंगे तो हंगामा होगा, चोरी कर लेंगे, जबरदस्ती करेंगे तो बदनामी हो जाएगी। तो तीनों एक मिजाज में बनाया है ना, एक अगुआ मिजाज बनाता है, बेटा वाला मिजाज बनाता है, बेटी वाला मिजाज बनाता है। ऐसी ही 3 आदमी एक मिजाज बनाया कि इस आदमी से ये हलाल जानवर बकरी के बच्चा को लेना है, ठग लेना है इसे। अच्छा तो क्या तरीका होगा? तो कहा कि इतना झूठ और ऐसी तदबीर की जाए कि ये आदमी मजबूर होकर के बकरी के बच्चा को फेंक के चला जाए। क्या क्या शक्ल होगी? तो कहा शक्ल ये होगी कि ये जा रहा है 2 लाठी की तरफ, तो अपने तीनों आदमी 3 जगह बैठ जाएं। और मुआशरे में कुत्ता पालना जायज नहीं है, या जायज है तो वो मकान से, घर से बाहर कहीं जंगली चीज की हिफाजत के लिए कीजिए, गल्ले और खेती की हिफाजत के लिए। खैर ये बकरी का बच्चा उठाकर जा रहा है, तो एक मुसलमान आदमी मुसलमान के भेष में मिला, क्या भाई क्या बात है? जा जा, तोबा तोबा, कुत्ता का बच्चा उठाए हुए हैं, बकरी के बच्चा खरीद के ले जाए, तुम कुत्ता का बच्चा नजर आता है, जाओ जाओ। वो जो चला गया, उसको जो धत्कार दिया तो इसको शक पैदा हुआ कि कुत्ता का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, कुत्ता का बच्चा है या बकरी का बच्चा है। सोचने लगा, दूसरी जगह गया नाला के पास, एक आदमी जा, तोबा तोबा तोबा, कुत्ता का बच्चा कहाँ ले जा रहे हैं? बगल में उठाए हुए हैं, बकरी का बच्चा न खरीद के ला रहे हैं शमसी बाजार से, तो कुत्ता का बच्चा नजर, फिर उसे कान मुंह सब देख रहा है। तो वही बात है, इसको शक हो गया कि शायद बकरी का बच्चा नहीं है, इसलिए कि एक आदमी झूठ बोलता, 2 आदमी कह रहा है। आगे जब जाता है तो एक आदमी कम तलाक से निकला कि जा तौबा तौबा, ये कुत्ता का बच्चा कहाँ जा रहे हैं? दूर, कुत्ता का बच्चा इधर ले, हम छोड़। वो चला गया, कोई बकरी के बच्चा को फेंक कर ये तीनों आपस में लेके चल दिए। हमारे यहाँ शादी के मौका से यही बात होती है। बेटी वाला भी समझता है कि साहब अगर हम सलामी नहीं देंगे, तिलक नहीं देंगे तो शादी नहीं होगी, इसलिए ये ठगवा कहता है कि चलो सूदे पर सही ला करके दे तो देंगे। बीच वाला भी साहब, तो इसमें दलाली शुरू हो गई है, आपके यहाँ है कि नहीं है? ये बीच में दलाल होता है, ये कहता है कि 1000, 1500, 2000, 5000 हम भी लेंगे, या सलामी की मिकदार पर 2000, 1000 इस अंदाज से हम लेंगे। वो बेचारा को बैठे बैठाए मजदूरी मिल जाती है। ये दूसरा ठग है। और तीसरा ठग वो कि साहब जाना भाई, हमारी बेटी बहुत अच्छी थोड़े है, कर करा लो। इसलिए दोस्तों ये जहन को छोड़िए, शरीयत को पढ़िए। हमारी शरीयत कहती है कि हमारे मुआशरे में जो बिला निकाह के मर्द या औरत है उसका निकाह कर दिया करो। बिला निकाह पूरी समझ नहीं आती है। बिला निकाह के मर्द औरत की शादी कर देना चाहिए। बिला निकाह में कुंवारी लड़की भी हो सकती है, बिना निकाह के कुंवारा लड़का भी हो सकता है, और बिना निकाह के वो आदमी भी हो सकता है जिसकी शादी हुई थी, बीवी का इंतकाल हो गया है, और शादी हुई थी, शौहर का इंतकाल हो गया हुआ है, लड़की बेवा हो। कोई बात कही जाती है तो बहुत जामे कही जाती है। मुआशरे में एक आदमी अधेड़ उम्र का, कम उम्र का, अगर उसकी बीवी इंतकाल कर गई, वो राड हो गया, तो उसकी भी शादी करेगी। हमारे यहाँ ये अहम मोड़, 2-4 लड़के बच्चे हो गए तो लोग कहते गए का शादी करी।
کہاں شادی کری، طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ وہ آدمی 30 40 50 سال کا ہے، ابھی اس کو ضرورت ہے، لیکن ہمارا سماج نکاح ثانی کو اتنا مایوس سمجھتا ہے کہ وہ بیچارہ گھٹ گھٹ کے رہ جاتا ہے، گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور بدنامی اپنے سر دے دیتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس کو شادی نہیں کرتا. بیٹا کی مخالفت، بیٹی کی مخالفت، خیش و خالق کی مخالفت. دوستو ہماری شریعت کہتی ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو بے جوڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا رشتہ کر دیا جائے. عورت ہے بیچاری، 2 بچے، 1 بچے محل اولا سے ہو گئے تو وہ کہتی ہے کہ نو ہم نہ شادی کریں گے. کہا ہے یہ بچہ یہی پر بحث کاٹ لیں گے، 1 2 لڑکا دیا ہوتا ہے، ہم اس پر بحث کاٹ لیں گے. ٹھیک ہے بحث کاٹ لیں گے، لیکن دوستو شیطان پیچھا نہیں چھوڑا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر پہ آتے ہیں تو دیکھا کہ ان کے بوڑھے سسر اور خسر حضرت ابوبکر تشریف فرما ہے، آپ گفتگو کر رہے ہیں اپنی بیٹی عائشہ سے. عائشہ کی پاک دامنی پر سورہ نور کا نزول ہوا ہے، عائشہ کی پاک دامنی پر آسمان نے فتویٰ صادر کیا ہے، اور عائشہ کے بہتان میں جو لوگ شریک ہیں سب کو اللہ کی فٹکار پڑی ہے. اتنی پاک دامن بیٹی اور اتنا پاک دامن باپ کہ رسول کے بعد کسی کا مقام ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے. لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی اور باپ کو دیکھا گفتگو کرتے ہوئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر شیطان سے مطمئن ہو گئے. کیا کہا؟ شیطان سے مطمئن ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت ہے، آپ کیوں اس کے آنگن میں بار بار جاتے ہیں، ان کی چائے کیوں پیتے ہیں، ان سے گفتگو کیوں ہوتی ہے؟ کیا ہم وہاں شیطان نہیں ہے؟ ایسا ہی اگر کوئی آدمی رات ہے اور دوسرے سے رابطہ کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ آپ کو کیا دوستی ہے اور کیا لائق ہے؟ اس لیے ہماری شریعت کہتی ہے کہ بے نکاح کا رشتہ کر دیا کرو. اور رہ گیا کچا کمارا لڑکا اور لڑکی کی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں 1 لڑکی یا 2 لڑکی ہے اور اس کی کفالت کی جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں وہ کافر البنات کہاتین، قیامت کے دن ہم 2 لڑکیوں کی پرورش کرنے والے ایسے ہوں گے. بیٹی کی کفالت اچھی طرح کرتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے اور شوہر کے حقوق بتلاتا ہے، سماجیات کی تعلیم دیتا ہے اور معاشرے میں صحیح جینے کا طریقہ سکھلاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس بچی کی پرورش کرنے والے کا حشر ہمارے ساتھ حشر کے دن اتنی قربت ہوگی جتنی 2 انگلی کے بیچ میں. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹی تو نہیں ہے لیکن ہمارے پاس بہن ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ آج معاشرے میں بالغ بچی اگر ہے، بالغ اور یہ لڑکے جوان ہو گئے تو بہن کی ذمہ داری سے پنگا جھاڑ دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، زمین بیچ کر کیا جائے، باپ کی جو سمپتی ہے اس کو ویران کر کے شادی کر دی جائے. یہ نوجوانوں کی سوچ ہو رہی ہے. وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے پاس بہن بیٹی نہیں ہے لیکن میرے پاس بہن ہے، بہن کی کفالت یا دیکھ ریکھ یا پرورش پر کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا و کافر الوقت کہاتین، میں اور بہن کی پرورش کرنے والے حشر کے دن اتنے نزدیک ہیں. اس لیے دوستو جو ثواب پرورش پر ہے وہی ثواب بہن کی بھی پرورش پر بھی ہے. جو خرچ، جو تعلیم و تربیت پہ یہاں آپ خرچ کر رہے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، ویسا ہی اس کا بھی بدلہ ملے گا. اس لیے بھائیوں اور دوستوں یہ بچیاں، یہ بہن اللہ کی رحمت.
اللہ کی رحمت ہے، اس میں دلگیر اور دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش دلی سے کام کیا جائے اور خوش دلی سے رشتہ کیا کرایا جائے۔ باہر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا کہ لڑکیوں سے 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، یہی بات اصل آپ کو سمجھانی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لڑکیوں سے عورتوں سے رشتہ کیا جاتا ہے مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ 4 طرح کے رشتے عمل میں آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں رشتوں سے ایک رشتہ کو ترجیح دیا ہے کہ دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ کہا یہ کیوں؟ اب اپنے یہاں تو ایک مار پڑ رہی ہے، ماحول بن گیا ہے۔ تھوڑا لاٹا ہے، کالا ہے، کالی ہے اور کچھ ایسا موٹا جھوٹا ہے تو آدمی عام طور پہ رشتہ نہیں پسند کرتا ہے۔ یاد کر لیجیے سارے انسان برابر ہیں اللہ کی تخلیق میں۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم انسان کو اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ ہم کو آپ کو کیا اختیار ہو گیا کہ نہ صاحب تھوڑا سا ناٹی ہے، لڑکا تھوڑا ناٹا ہے، گردن تھوڑی موٹی ہے، پیٹ تھوڑا بڑھا ہوا ہے۔ نہیں دوستو، مناسب رشتہ جہاں مل جائے وہاں کر لینا چاہیے۔ دوستو رشتہ ملنے کے بعد اگر نہیں کیا جاتا ہے یا بالغ لڑکا لڑکی ٹھہر گیا اور سالوں سال رہ گیا، والدین اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، اب ان لوگوں سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہے کہ اس کا گناہ جہاں ان کو ہوگا والدین کو بھی ہوگا۔ اور بچی کا رشتہ آیا، آپ نے کہا کہ یہ ابھی دودھ کا دانتوں نہ ٹوٹا ہے، ابھی 18 سال ہوا ہے اور ابھی آئیے میں ہے، ایم اے ہوگی، بی اے ہوگی تب نہ شادی کریں گے۔ دوستو سن لو، بہت سارے لڑکے بھی کہتے ہیں کہ نہ ہم مکان بنا لیں گے تب شادی کریں گے، فنا کر لیں گے تو ہوگا، کاروبار اٹھ جائے گا تو ہوگا۔ سن لیجیے، اگر لڑکیاں بالغ ہو گئی ہیں اور رشتہ آنے کے بعد نہیں کر رہے ہیں تو اس بیچ میں جتنی اس کی ایامی آئے گی اتنے نبی کو شہید کرنے کا گناہ ہوگا، قتل کرنے کا گناہ ہوگا۔ اس لیے بالغ ہونے کے بعد رشتہ کی فکر کیجیے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ 4 طرح کا رشتہ لوگ کرتے کراتے ہیں۔ ایک تو مال کی بنیاد پر، صرف مال کو مد نظر رکھ کر کے رشتہ کرنا، یہ اپنا شیوا نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ یہودی مال کا حریص ہے، سود خار ہے، وہ پوری دنیا کی دولت بٹورنے کا مزاج ہے۔ یہودی کو جیسا بھی خاندان لڑکی مل جائے، اگر مال ملتا ہے تو وہ رشتہ کو پسند کر لیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ بات مزاج ایسی ہی ہے، چلو لڑکی جیسی بھی ہو 2-4-10 لاکھ مل جائے گا، ایک مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ اس لیے صرف مال کی طلب اچھی بات نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ولی جوانہا، یہ دنیا کا ایک طبقہ ہے، ایک قوم ہے، ایک مذہب پر چلنے والے ہیں جس کو نصرانی یا کرسچن کہیے، ان کے سامنے دولت مد نظر نہیں ہے، ان کے سامنے جمال خوبصورتی ہو اس کو مد نظر کرتے ہیں۔ اور طبقہ ہے موچ والے، بڑا خاندان، اونچے لوگ، وہاں رشتہ کر لیں گے تو میری عزت بڑھ جائے گی، میرا وقار بڑھ جائے گا، اور ان کی بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، میری بھی تعلقات ہو جائیں گے۔ یہ حسبی لوگ ہیں، اس کا حسب بڑا اونچا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مال کوئی مرغوب، کوئی مذموم چیز نہیں ہے، حسن خراب چیز نہیں ہے، اور اچھی شرافت والا رشتہ کرنا بھی خراب چیز نہیں، اچھی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اللہ نے آپ کے گھر میں حسین و جمیل بچی دیا ہے اور لڑکا دیا ہے، یہ سب اللہ کا دیا ہے، آپ کا حسب سے سب کچھ ہے،
یہ سب اللہ کا دیا ہے، لیکن تینوں طرح کے ماحول میں لڑکیوں کو تعلیم دلوائیے تو دیندارانہ دلوائیے، ضرورت کے اعتبار سے دنیا کی بھی تعلیم دلوائیے، لیکن دینداری کو مد نظر رکھا جائے۔ دوستو، اگر دینداری کے ساتھ ساتھ اللہ پاک مال کی دولت دے دیتے ہیں، وراثت کے ذریعے، سلامی کے ذریعے نہیں، اللہ پاک حسن کی دولت دے دیتے ہیں، اللہ پاک اچھا عمدہ گھرانہ نصیب فرما دیتے ہیں، تو اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ لیکن کسی ایک زاویے میں مت چلیے، کسی ایک نہج میں نہیں چلیے، آپ یہ بھی کوشش کیجئے کہ صاحب سرمایہ بھی ہو، دولت بھی ہو، اور حسب نسب خاندان بھی اچھا ہو، اور اس کے بعد دینداری بھی ہو۔ ہمارے یہاں سارا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے، تعلیم کا غور مچا ہوا ہے، تعلیمی بیداری کی تحریک چل رہی ہے، لیکن معاف کیجیے گا، یہ تعلیمی بیداری نہیں ہے، یہ سب تعلیمی بے حیائی ہو گئی ہے۔ آج مخلوط تعلیم کی وجہ سے، ہم مشترکہ تعلیم کی بنیاد پر ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ شادی بیاہ میں بلا ذات پات اور مذہب دیکھے ہوئے لوگ رشتہ کر رہے ہیں، یہ صرف مخلوط تعلیم کے نتیجے میں ہے۔ اس لیے دوستو، لڑکیوں کی تعلیم ہو، عرب خرب ہو، دنیاوی تعلیم ہو، دینی تعلیم ہو، اس کا نصاب، اس کا رہن سہن اور اس کے کلاس روم اور اس کا لیکچر اور اس کے لیکچرر سب لوگ الگ الگ ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ مخلوط تعلیم سے بچنے کے نتیجے میں ابھی نیا فتنہ جو پیدا ہو رہا ہے، اس سے آدمی بچ سکے۔ دوستو، رشتہ نکاح بہت اہم چیز ہے۔ اب تک کچا کمارا یا کچی کماری بچی عبادت کرتی ہے، چلتی پھرتی ہے، تو نیکی کا ایک ثواب ملے گا، اس کا ایمان ہو رہا ہے۔ لیکن اگر رشتہ ہو گیا، اب کوئی نیکی کرے گی تو اس کو 2 ثواب ملے گا، اس کا ایمان ہی پورا ہو گیا۔ فرمایا گیا کہ من نکاح فقد استکمل نصف ایمان، جو آدمی نکاح کر لیا اس کا ایمان پورا ہو گیا۔ فلیتق اللہ فی الباقی، بس وہ چاہیے کہ باقی حصے کے سلسلے میں ڈرتا رہے، یعنی پیٹ بھی بھر رہا ہے، نفس جو تقاضا کر رہا ہے اس سے بچتا رہے۔ ایک ضرورت اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے پوری کر دیا، اب پیٹ کا مسئلہ ہے حلال روزی کرنا۔ دوستو، نہ آپ جم رہے ہیں نہ میں جم رہا ہوں، دعا کرنی ہے۔ دعا اسلام کا، مسلمانوں کا اور ہمارا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے اور دعا عبادتوں کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، واقعات میں آتے ہیں کہ دعا سے بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ دوستو، دعا گر گرا کے کرنا چاہیے، یقین سے کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگا کر کے دعا کرنا چاہیے۔ جتنے یقین اور لو لگا کر کے دعا کریں گے، اللہ اتنی جلدی ہی قبول کر لے گا۔ مثال کے طور پر ایک بڑھیا ابو جہل کی خادمہ تھی، نوکرانی، وہ ایمان لے آئی تھی، کلمہ پڑھتی تھی، رسول کی بات مانتی تھی۔ ابو جہل کبھی کبھی اس کو مارتا پیٹتا تھا۔ ایک مرتبہ بڑھیا نے کہہ دیا کہ تم مجھ کو کتنوں مارو، ہم تمہاری نوکرانی ہیں، بادی ہیں، لیکن اسلام سے نہیں پھریں گے۔ تو ابو جہل کو بہت غصہ آیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا لیا، اپنے یہاں چیلا بولتے ہیں، اور اس لکڑی سے اتنا زور سے مارا کہ اس کا دماغ متاثر ہو گیا۔ دماغ کے بارے میں جانتے ہیں کہ دماغ میں چوٹ لگے گی تو آدمی کی یا تو بینائی چلی جائے گی، یا قوت فہم چلی جائے گی، یا اس کو اکائی الٹی ہوگی۔ اس کو جو چوٹ لگی تو اس کی آنکھ ختم ہو گئی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو، ہمارے خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ہمارے خدا کی بددعا کی وجہ سے یہ نظر تمہاری ختم ہو گئی، نبینا ہو گئی۔ وہ بڑھیا کو بڑا غصہ آیا، تمہارے خدا کا وجود نہیں ہے
اور تمہارے خدا کی بددعا کی وجہ سے بینائی چلی گئی۔ ابو جہل کے سامنے ہی مسلح بچھا دیا جانماز، کہا کہ اے اللہ، سب طاقت تو مجھ کو برداشت تھا، جتنی باتیں وہ بولتے تھے ہم سہ لیا کرتے تھے، لیکن اے اللہ آج اس نے تانا دیا ہے کہ خدائے باطن کی بددعا کی وجہ سے بینائی چلی گئی ہے، کہ اے اللہ آج مجھ کو بینائی دے دیجیے، نہیں تو مسلح سے ہم نہیں اٹھیں گے، رب کریم ہم کو آج روشنی دے دیجیے تبھی ہم مسلح سے اٹھیں گے۔ اللہ کو کرنا ہوا کہ اس بینائی، اس عورت کی بینائی لوٹ آئے، اس یقین سے دعا کرنا۔ آتا ہے تاریخ میں ایک آدمی حج کرنے گیا، حج کرنے والے لوگ اپنی ضروریات وہاں رکھتے ہیں، اللہ سے حاجتیں مانگتے ہیں، اپنی ضرورت رکھتے ہیں۔ ایک نابینا کو بھی معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے آدمی دعا کرے گا تو اللہ اس کو اس کی ضرورت پوری کر دے گا۔ یہ نابینا آدمی بھی غلاف کعبہ پکڑ کے کہتا ہے کہ اے اللہ ہم کو آنکھ دے دیجئے، اے اللہ روشنی دے دیجئے، زور سے مانگ رہا تھا۔ مجمع ہے، تھوڑی تھوڑی آواز بھی زیادہ پھیل جاتی ہے۔ اس وقت کا گورنر وہ بھی طواف میں تھا اور حج کے موقع سے تھا، اس نے جو آواز سنی کہ زور سے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو روشنی دیجیے، آنکھ دے دیجیے، تو گورنر رک گیا۔ اے بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم نابینا آدمی ہیں، اللہ سے آنکھ مانگتے ہیں۔ اچھا اللہ سے آنکھ مانگتے ہو تو اپنا پہچان دے کروا دیا۔ اب ہمارا سنو، ہم حجاج ابن یوسف ہیں۔ تو حجاج اس وقت بڑا ظالم تھا، پوری دنیا میں چرچا تھا حجاج کا۔ جیسے کہا کہ حجاج ہے اور گورنر ہم ہیں تو کہا کہ جی جی جی، کہا کہ سنو ہم کو 7 چکر کاٹنا ہے، طواف کرنا ہے، 3 کر چکے ہیں، 4 چکر لگانا اور باقی ہے۔ اگر تم کو ہم چکر لگا کے آ رہے ہیں طواف کر کے، اگر تم کو آنکھ نہیں ہوئی تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ وہ پولیس والا کو کھڑا کر دیا۔ تو جو کتنے تابعین بزرگ کو قتل کر چکے، اب وہ حجاج ابن یوسف پولیس والا کو جو کھڑا کر دیا تو اب اس آدمی کے رنگوٹے کھڑے ہو گئے، پریشان ہو گیا کہ رب کریم اب تک تو میں آپ سے آنکھ مانگ رہا تھا، اے اللہ جان کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اب تو ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی، میرا بچہ یتیم ہو جائے گا، میرا وجود ختم ہو جائے گا، اے اللہ آپ مجھ کو آنکھ دیجیے، آنکھ دے دیجیے۔ اتنا گر گرایا فرش پر، اللہ کو ترس آ گیا، عرش پہ روشنی اس کی لوٹ آئی۔ اب جب حجاج آتا ہے طواف کر کے تو پتہ لگا کہ نابینا کہاں ہے، تو کہا کہ یہ کیا ہوا جی؟ الحمدللہ روشنی اللہ نے دے دی ہے، آنکھ دے دی ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے اس نابینا سے کہا اور قیامت تک آنے والے سارے دعا کرنے والوں کو بتلایا کہ تم جس بے التفاتی یا بے توجہی سے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک مانگتا تو اللہ قبول نہیں کرتا، اور جب یقین سے اور پختہ خیال سے اور توجہ سے اللہ سے دعا مانگا ہے تو اللہ دعا قبول کر لیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرے بندہ کا جیسا مجھ سے گمان ہوگا ویسا ہم برتاؤ کریں گے۔ تو یہ وہ دعا کا وقت ہے، کون نہیں ضرورت مند ہے، کس کو ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنی ضرورت رکھے اور گر گرا کر کے اللہ کے سامنے دعا کرے، اللہ ضرور ہماری دعا قبول کرے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما